اب لوگ منجن بیچتے ہیں, کہتے ہیں اللہ نے تو ہمارا نام مسلم رکھا ہے, اللہ نے ہمارا نام غیر مسلم کے مقابلے میں مسلم رکھا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ کس کے مقابلے میں مسلم رکھا ہے؟ حنفی اور شافی کے مقابلے میں مسلم نہیں رکھا. اگر آپ کوئی شافی سے ملو اور کہے کہ آپ کس مکتب فکر کو فالو کرتے ہو, آپ کا میں مسلم ہوں, تو کہے گا اچھا میں غیر مسلم نظر آ رہا ہوں تجھے. اتنی سینس جن اسکالرز میں نہیں ہے وہ ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہمیں سکھا رہے ہیں قرآن و سنت. دیوبندی بریلوی یہ نام بعد میں پڑے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا دیوبندی بریلوی نبی کے دور میں نہیں تھے, تو دیوبندی بریلویوں کے مقابلے میں جو دیوبندی کہا جاتا ہے, اگر بریلوی اپنے آپ کو مسلم کہنے لگے دیوبندیوں کے مقابلے میں, اس کا مطلب وہ دیوبندیوں کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ غیر مسلم. اس سے تو اور فرقہ واریت پھیلے گی. اگر دیوبندی اپنے آپ کو مسلم کہنا شروع کر دیں بریلویوں کے مقابلے میں, کوئی گرین چینل والا آیا, آپ نے کہیں رشتے کا پیغام لے کر آیا, ایسے موقع پہ ہی مسلک کو شو کرنے کی عام طور پہ ضرورت پڑتی ہے. ہم بلا وجہ تھوڑی کہہ رہے کہ اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی حنفی شافی کہتے پھرو, جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں کہنا پڑتا ہے. اب آیا کوئی شخص رشتہ لینے کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں آپ کا مسلک کیا ہے, دیوبندی ہے بریلوی ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں مسلم ہوں. آپ کو میں تجھے کہ سکھ نظر آ رہا ہوں, میں ہندو نظر آ رہا ہوں تجھے, تو آپ جواب میں کیا کہو گے بھائی؟ وہ جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی مسلم ہوں تبھی تو آیا ہوں, لیکن میں بریلوی مکتب فکر کو فالو کرتا ہوں. آپ چلے گئے ان کے ہاں رشتہ لینے کے لیے, جیسے میں گیا تھا, میں بھی تو گیا تھا نا, اور میرے اللہ کا شکر ہے بچے ہو گئے الحمدللہ. انہوں نے پوچھا آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے؟ میں نے کہا ہم دیوبندی مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں. اگر میں اس وقت اپنے سسرال میں کہتا کہ وہ پوچھتے آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے, میں کہتا میں مسلم ہوں بھائی, سمپل مسلم. وہ کہتے تو کیا ہم کیا غیر مسلم نظر آ رہے ہیں تجھے؟ رشتہ لینے کیوں آئے جب تجھے ہم غیر مسلم نظر آ رہے ہیں؟ تو ہری پگڑی پہن کے میرے بیان میں بیٹھے تھے. پورے بیان میں ایک بندہ ہری پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا تھا, اور لوگ جب ان کو یوں کر کے دیکھ رہے تھے, میں لوگوں کو تمیز سے ادھر میرا بیان سنو, سمجھ رہے ہو, کیونکہ زیادہ مسئلہ ہوتا تو رشتہ کینسل. اس لیے میں نے بڑی رسپیکٹ دی ہری پگڑی والوں اس وقت, یعنی جو ہری پگڑی پہن کے آئے تھے. سمجھ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ہری پگڑی میں نکاح جائز ہے یا نہیں, کہ تو بھائی ہم نے تو کیا ہے یار. تو صرف پگڑی سے نہیں ہوتا کچھ, عقائد پھر آگے دیکھے جائیں گے نا, کہ اگر کوئی چاہے دیوبندی ہو یا بریلوی ہو, صاف لفظوں میں کہتے ہیں نبی حاضر ناظر ہیں, مشکل کشا ہے, وہ تو چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو, اس سے نکاح جائز نہیں ہے. اور یہ شرک صرف اس طرح کا شرک بریلویوں میں بھی ہے, دیوبندیوں میں بھی ہے. بعض دیوبندیوں میں آپ کو قبر پرست نظر آئیں گے, وہ لیبل لگاتے ہیں دیوبندیت کا, قبروں کے پاس بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. لیبل لگاتے ہیں کس کا؟ یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں, یہ تو دونوں فریق میں پائے جاتے ہیں, اور غیب کے دعوے بھی کر رہے ہوں گے, اور پتہ نہیں کیا کیا دعوے کر رہے ہوں گے. تو میں نے کیا کیا, اگر میں وہاں جا کے کہتا میں مسلم ہوں, میں صرف مسلم ہوں, کہتا ہے نکل پتلی گلی سے باہر نکل, جو بات پوچھی جا رہی ہے اس کا جواب دے. باقی صحابہ کے دور میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کیوں نہیں تھے؟ تو صحابہ کے دور میں کوئی فرقہ بنا ہی نہیں تھا نا, جس کی بیس پہ اس فرقے سے فرق کرنے کے لیے دوسرے فرقے کو نام ہائی لائٹ کیا جائے. اس کی مثال آسان مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نا, ورنہ پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے. آج کل کے جو اسکالرز ہیں نا یوٹیوب پہ, ان کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ ہماری پیچیدہ باتوں کو سمجھیں, ان کے پاس اتنی کھوپڑی نہیں ہے, وہ کھوپڑی لیس ہو کے بیٹھتے ہیں. تو ظلوا واضلوا, حدیث میں آتا ہے جب علماء اٹھ جائیں گے نا, ختم ہونے شروع ہوں گے, تو آہستہ آہستہ اسی طرح ہی ہوگا کہ وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں, اور کمال یہ کہ نہ صرف عالم نہیں ہے بلکہ خود کو عالم نہ کہنے میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں. یعنی ایک آدمی علاج کر رہا ہے ڈاکٹر بن کے, لوگ اس سے پوچھتے ہیں کیوں تو کیا ڈاکٹر ہے جو علاج کر رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں میں ڈاکٹر نہیں, اس پہ مجھے فخر ہے. کمال ہو گیا یار, آپ ایک علاج بھی کر رہے ہو, جھوٹا ہی دعویٰ کر لو کہ میں ڈاکٹر ہوں. جھوٹا دعویٰ کیوں نہیں کرتا کہ لوگ پوچھیں گے کہاں سے پڑھا, کن کن ٹیچروں سے علم حاصل کیا, تو اس لیے وہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ میں کیا ہوں, ڈاکٹر نہیں. تو آج کے بہت سارے اسکالرز ہیں
سارا دن علماء کو برا بھلا کہتے رہیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا آپ کے پاس علم کہاں سے آیا, میں نے پڑھا ہے. آپ عالم نہیں ہے پراپر؟ نہیں, میں عالم نہیں ہوں, اور فخر ہے اس پہ. میرا بیان ابھی ایک آیا ہے, ایک پوڈ کاسٹ میں نے انٹرویو دیا ہے کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے. تو جو لوگ کہتے ہیں سارے فرقے غلط ہیں, تو حدیث میں آتا ہے کہ 72 فرقے جہنم میں اور ایک جنت میں. تو میں نے یہ کہا کہ وہ ایک بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر سارے فرقے غلط ہیں تو وہ ایک بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا. تو میرا یہ بیان چلا, اس پہ لوگوں کا ری ایکشن آنا شروع ہوا کہ نہیں وہ فرقہ نہیں ہوگا, وہ تو جماعت ہوگی, الجماع. وہ کیا ہوگا؟ الجماع ہوگا. یہ جواب دے کے جن لوگوں نے یہ جواب دیا نا, وہ اور زیادہ پھنس گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر صرف فرقہ کہہ دیتے نا تو بچت ہو جاتی. انہوں نے کیا کہہ دیا کہ وہ فرقہ نہیں ہوگا جو جنت میں جائے گا, وہ کیا ہوگا؟ الجماع. بات صحیح ہے, وہ الجماع ہوگی, لیکن ہوگا فرقہ جس کو نبی نے کیا کہا ہے؟ جماعت المسلمین کہا ہے, سواد المسلمین کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی 72 جہنمی. جو ایک ہے وہ باقاعدہ جماعت ہوگی مسلمانوں کی, وہ 2-4 لوگ نہیں ہوں گے. لہذا اس جماعت سے چمٹے رہنا. اب دیکھ لو, جماعت زیادہ کو کہتے ہیں یا کم کو کہتے ہیں؟ جو جماعت سے ٹوٹ کے الگ ہوتا ہے اس کو فرقہ کہا جاتا ہے, جو جماعت میں رہتا ہے اس کو فرقہ نہیں کہا جاتا. اب آپ دیکھ لو, صدیوں سے جو تواتر سے اسلام چلا آ رہا ہے, وہ تو 4 مکاتب فکر ہیں, حنفی, مالکی, شافی, حنبلی, جو سب ایک دوسرے کو درست سمجھتے ہیں. تو جماعت تو وہ ہے. جو اس سے ٹوٹے گا وہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے شیعہ لوگ ٹوٹے اہل سنت والجماعت سے, وہ ٹوٹے, وہ صحابہ کے راستے سے, ٹریک سے الگ ہوئے. انہوں نے کہا ہم نے صرف اہل بیت کو فالو کرنا ہے. اس دعوے میں وہ کتنے سچے کتنے جھوٹے وہ جانے. لیکن صحابہ سے کیا ہوئے؟ وہ حضرت عمر کو نہیں مانتے, حضرت عثمان کے فیصلوں کو نہیں مانتے, حضرت ابو بکر کے فیصلوں کو نہیں مانتے. الجماعت میں سب سے پہلے تو خلفائے راشدین ہیں. تو خلفائے راشدین کے مکتب کو کس نے فالو کیا؟ یہ تو ائمہ اربعہ نے فالو کیا ہے. تو جو اس جماعت سے ٹوٹ کے الگ ہوگا, جو میجورٹی مسلمانوں کی, جمہور امت کی چلی آ رہی ہے, وہ فرقہ کہلائے گا. جو اس سے چمٹا رہے گا وہ فرقہ نہیں کہلائے گا. کمال کی بات یہ ہے, یعنی وہ فرقہ تو کہلائے گا, وہ والا فرقہ جو جہنمی ہے وہ نہیں کہلائے گا, بلکہ جنتی فرقہ کہلائے گا. دیکھو نبی نے فرمایا نا, امت 73 ستفترق امتی, 73 حصوں میں بٹے گی. تو بٹے گی تو 72 حصے اور ایک جو ہے وہ بھی تو حصہ ہی ہوگا نا. اس کو حصہ کہیں, فرقہ کہیں, لیکن اس کے جنتی ہونے کی ایک علامت یہ ہوگی, وہ جماعت ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے, اور یہ سارے دائیں بائیں نکلنے والے یہ ٹوٹے ہوئے لوگ ہوں گے. کمال کی بات ہے, جو اسکالرز ٹوٹے ہوئے ہیں امت کی میجورٹی سے, وہ اپنے آپ کو الجماع کہہ رہے ہیں, اور جن سے ٹوٹے ہیں ان کو جہنمی کہہ رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ کھوپڑی شریف میں ایک اور آسان مثال دوں گا, پھر بہت اچھی طرح آئے گی, لیکن پہلے یہ تھوڑا مشکل والی سمجھ لیں آپ, کیونکہ کچھ لوگوں کا مینٹل لیول اچھا بھی ہوتا ہے, وہ سمجھ بھی جاتے ہیں. مشکل مثالیں بھی, مشکل یہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بہت آسان ہے. تبھی نبی نے صحابہ نے نبی سے پوچھا, جب آخری وقت میں فرقہ واریت پھیل جائے گی, فتنے پھیلے گی, ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا الزموا جماعت المسلمین, مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام. کوئی امام ہو تو امام کو کیا کرنا ہے؟ لازم پکڑنا ہے, شذوذ نہیں کرنا. شذوذ کا کیا مطلب؟ ٹوٹ کے الگ الگ چیزیں نہیں بنانا. تو الگ الگ تو آپ نے بنائی ہیں, ہم تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. میرے جو عقیدے ہیں, جو میرے اکابر کے عقیدے ہیں, وہ تو تابعین تبع تابعین سب سے ملتے ہیں. وہی عقیدے ہیں جو صحابہ کے تھے, وہی عقیدے ہیں جو تابعین کے تھے, وہی عقیدے ہیں جو ائمہ مجتہدین کے. کوئی ایک عقیدہ ہمارا دکھا دو علماء دیوبند کا جو صحابہ تابعین کے خلاف ہو, کوئی ایک بھی آپ نہیں دکھا سکتے. کوئی ایک عمل ہمارا ایسا دکھا دو جو صحابہ کے خلاف ہو. ہماری نماز دکھا دو صحابہ کے خلاف, ہماری زکوٰۃ دکھا دو صحابہ کے خلاف, ہمارا روزہ دکھا دو صحابہ کے خلاف. کوئی بھی چیز نہیں دکھا سکتے آپ. ہاں, کچھ عقیدے ایسے ہیں جن کے بارے میں صحابہ خاموش ہیں, نہ ان سے انکار ثابت ہے نہ ان سے اقرار ثابت ہے. تو ان عقیدوں میں ہم کہتے ہیں آپ بھی آزاد ہیں, کوئی بھی عقیدہ رکھ لو.
کیونکہ اس کے بارے میں صحابہ سے ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے. اتنی کلیئرٹی ہے یار ہمارے مسلک میں اور جس مکتبہ فکر کو ہم فالو کرتے ہیں. ہاں نام دیوبندی بعد میں پڑا ہے, وجہ اس کی یہ تھی کہ بریلوی بعد میں آئے تھے تو ان سے فرق کرنے کے لیے دیوبندی کیا پڑا, بعد میں نام پڑا.